تو شام صاحب یہ جو بیلسٹک میزائل ہوتی ہیں اور جو کروز میزائل پہلے ہی پاکستان تجربہ کریں میں بنیادی فرق کیا ہوگا اور کس حد تک اس میزائل کا تجربہ اہمیت کہاں میں؟ دیکھیے جو بیلسٹک میزائل ہیں پاکستان ان کا بھی تجربہ کر چکا ہے اور جو یہ کروز میزائل ہیں ان کا بھی ہمارا میرا چوتھا تجربہ ہے جی اس میں بیلسٹک میزائل کو تو آپ یوں سمجھ لیں جیسے گولیل ہوتے ہیں گولیل اور ان کو جیسے سمجھیں جیسے شرلی ہوتی ہے اچھا سادہ لفظوں میں زیادہ لفظ ٹھیک مطلب وہاں کوئی چیز اس میں رکھ کے آپ آگے بھیجتے ہیں ٹھیک جیسے آپ نے ایک رو رکھتے ہیں گولیل میں آگے بھیجتے ہیں ان کو منجنیکی میزائل بھی کہتے ہیں صحیح جو منجنیک کی تکنیک تھی نا تو اس میں پتھر رکھتے تھے اور وہ پتھر پہ پھینکتے تھے اور اسی آپ دیکھیے منجنیک کی وجہ ہی سے جو سلطان محمد فاتح ہیں انہوں نے ایک بڑی فتوحات حاصل کی اور کئی جنگوں میں منجنیک نے اور استنبول کی فتح میں بھی ایک بڑا رول ادا کیا ٹھیک تو یہ منجنیکی میزائل بھی ان کو کہتے ہیں بیلسٹک کو بیلسٹک میزائل کو اس میں کوئی چیز رکھ کر بھیجی جاتی ہے ٹھیک اور کروز اچھا کروز میزائل جو ہیں کروز حصہ ہوتا ہے اس کا اچھا ٹھیک ہے نا جیسے شرلی ہوتی ہے نا وہ بارود کا حصہ ہوتی ہے جب بارود ختم ہوتا ہے وہ جل چکی ہوتی ہے ٹھیک یعنی کریئر کے ذریعے یہ جاتا ہے ہاں یہ نہیں اسی وہ ساتھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو پش کرتا ہے ٹھیک تو پاکستان بیلسٹک میزائلز میں بھی ماشاءاللہ اپنا بہت آگے ہے اور انڈیا جو ہے وہ اپنی جگہ کوشش کر رہا ہے ابھی 2 روز پہلے انہوں نے اگنی 5 میزائل کا تجربہ کیا ہے جو 5000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے یعنی ہتھیار لے کے جا سکتا ہے یعنی ایٹمی بھی ہو سکتے ہیں کنونشنل بھی ہو سکتے ہیں اور میں خیال 50 ٹن جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے یہاں مجھے آپ کو روکنا ہوگا بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے ایک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات کریں گے ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسٹیلتھ کروز میزائل رات کی جس کی پاکستان نے کامیاب تجربہ کیا شام صاحب بیلسٹک میزائل کو تو آپ نے سمجھا دیا اب بات کروز میزائل کی ہو رہی ہے کروز میزائل تو میں نے بتایا نا آپ کو جیسے شرلی ہوتی ٹھیک اچھا اب یہ ہے کہ ہم نے 2005 میں پہلے کروز کا تجربہ کیا تھا ہاں پہلی بار اس کے بعد پھر اس کے اندر امپروومنٹ ہوتی گئی 2012 تک یعنی پہلے اس کی رینج کم تھی پھر 700 کلومیٹر تک رینج اس کی جا چکی اس کو بابر کہتے ہیں بابر میزائل اور ہتف بھی کہتے ہیں اس کو تو اب یہ جو تجربہ ہوا ہے نا اس کی اہمیت یہ 350 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے لیکن اس کا نام ہے راد راد وہ بجلی جو ہے نا آسمانی بجلی اس کی جو کڑک ہے اس کو راد کہتے ہیں تو یہ ایئر فورس کے استعمال میں ہوگا اچھا اور یہ جو میزائل ہے اس کی جو خصوصیت ہے پہلے جو میزائل تھے وہ زمین سے زمین پہ مار کرتے تھے بالکل زمین سے سمندر پہ مار کرتے تھے یہ آسمان سے زمین پر کو نشانہ بنا سکتے یہ اس کی منفرادیت ہے ہاں جی اور یہ فضائیہ کے زیر استعمال ہوگا اور یہ 350 کلومیٹر جب آپ اوپر جا کے نشانہ لیتے ہیں تو وہ زمینی 350 کلومیٹر سے کہیں آگے چلا جاتا ہے جیسے مثلث ہوتی نا اب یہ اس طرح سے ایسے جاتا ہے تو کہیں آگے اس کی رینج ہو جاتی اور یہ سمندر تک کے اندر بھی جا سکتا ہے بالکل ٹھیک تو یہ اس کی یہ انفرادیت ہے اور یہ اس وقت صلاحیت انڈیا کے پاس نہیں ہے تو اس سے یعنی فضا سے زمین پر مار کر سکے یا سمندر میں مار کر سکے تو اس میزائل کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت ایک برتری حاصل ہو گئی ہے اپنے انڈیا کے اوپر